اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہم دن ہے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے اس اجلاس کو طلب کرنے سے انکار کر دیا تھا اس بنیاد پہ کہ ابھی تک اسمبلی مکمل نہیں ہوئی۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ مخصوص نشستیں ایک بڑی تعداد میں جو پی ٹی آئی کو ملنا ہے، وہ ابھی تک اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس وجہ سے اسمبلی کی تعداد مکمل نہیں ہے، لہٰذا اس اجلاس کو نہیں بلایا جا سکتا آئینی طور پہ۔ جبکہ دوسری طرف پی ڈی ایم 2 جنہیں بہت جلدی ہے، بہت عجلت ہے، جس طرح سے پنجاب میں انہوں نے مریم صفدر امان کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا، منتخب کروا دیا، اسی انداز سے وہ چاہتے ہیں کہ مریم کے چچا کو، جو 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں اور جنہوں نے پوری صفائی سے، پوری کوشش سے امید پاکستان اور پاکستان کو نواز دو، اور جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے لیے انگلینڈ سے آئے تھے جناب نواز شریف، ان کو ایسے نکالا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں۔ تو یہ یقیناً پی ڈی ایم 2 کو بہت جلدی ہے کہ چیف منسٹر مقرر ہونے کے بعد، منتخب ہونے کے بعد لگا دیا جائے، ٹھوک دیا جائے، بٹھا دیا جائے پرائم منسٹر کو، جنہیں بہت سارے لوگ اس وقت کرائم منسٹر کہتے ہیں، جس طرح سے تھیف منسٹر کہہ رہے ہیں پنجاب والے کو، اسی طرح سے مرکز میں ممکنہ طور پہ بٹھائے جانے والے کو کرائم منسٹر کہا جا رہا ہے۔ کرائم منسٹر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ کرائم کر کے اس سیٹ تک پہنچ رہے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 اس وقت جیسا سے وہ جائز اور ناجائز کی بحث ہوتی ہے، جو جائز ہے وہ فارم 45 والا ہے، جو ناجائز ہے وہ فارم 47 والا ہے۔ اس وقت اسمبلی کی اکثریت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف سے، پی ڈی ایم 2 کی طرف سے، ان میں غالب اکثریت فارم 45 والی نہیں ہے، جائز والی نہیں ہے، وہ ناجائز والی ہے، فارم 47 والی ہے۔ جو کمشنر راولپنڈی نے جو کچھ، لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو کچھ کہا تھا، یہ وہ درست حالات انہوں نے بیان کیے تھے، اور اس کے بعد پھر ابھی تک وہ چٹھا صاحب غائب ہیں۔ ایک بیان لکھا ہوا ان سے منسوب کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد انہیں کسی جگہ منظر عام پر نہیں لایا گیا، نہ کسی عدالت میں پیش کیا گیا، نہ انہیں چھوڑا گیا، نہ انہیں پبلک کی تک کوئی رسائی دی گئی، اس لیے اصل حالات تاکہ سامنے نہ آ سکیں۔ ناظرین، جو کل کا قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، وہ اجلاس نہ صرف غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، بلکہ پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ کل کا دن گزر جانا ہے، آج کا دن گزر جانا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی کہ آئندہ جو بھی ہوگا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے پی ڈی ایم 2 کے لیے کہ سدا ان کی بادشاہی اور حکومت نہیں رہنی، حالات تبدیل ہونے، معاملات تبدیل ہونے، آج والا جو پہیہ اوپر ہوا ہے وہ نیچے کل آ جائے گا، اور اسی انداز سے ان کے ساتھ کل پھر کیا ہو سکتا ہے، یہ ان کو سوچ کے رکھنا چاہیے۔ ناظرین، کل خیبر پختونخوا میں بھی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے۔ وہاں پہ چونکہ واضح اکثریت، بہت یعنی 2/3 سے بھی اوپر کی سطح تک وہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، اس لیے وہاں وہ آسانی سے اپنا یہ انتخاب کر لیں گے۔ البتہ جو آج بڑا دلچسپ منظر تھا ناظرین، کہ وہ چوری کا مینڈیٹ بمقابلہ عوامی مینڈیٹ، جو چوری کا مینڈیٹ سندھ اور پنجاب میں تھا، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے باہر جو مناظر تھے، پنجاب اسمبلی کے باہر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں پورے پنجاب سے گھسیٹ گھساٹ کے ساری فورسز، ڈنڈوں والے اور وہ لمبی لاٹھیوں والے اور لمبے ترنگے نوجوان لاگے کھڑے کر دیے گئے، اس طرح سے جیسے پتہ نہیں کوئی کس دہشت گرد کسی ایسی کوئی حملہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس طرح کی صورتحال تھی، سچویشن تھی۔ اور پھر دھوکہ دہی سے جو پی ٹی آئی کے ارکان جب احتجاج کے لیے ہاؤس سے باہر آئے تو ہاؤس کو تالے لگا لیے گئے، اور دوسری طرف سندھ کی بات یہ ہے کہ اندر انتخاب ہو رہا تھا اور باہر لوگوں کو ڈنڈے پڑ رہے تھے، خواتین کے پردے ان کا
دوپٹے نوچے جا رہے تھے، بال نوچے جا رہے تھے، دوپٹے کھینچے جا رہے تھے، انہیں دھکے دیے جا رہے تھے، انہیں گھسیٹا جا رہا تھا اور گرفتار کر کر کے گاڑیوں میں ڈالا جا رہا تھا. جبکہ آج کے پی کے کی عوامی اسمبلی جو عوامی ایک صحیح معنوں میں مینڈیٹ حاصل کر کے آئی تھی، وہاں یہ پوزیشن تھی کہ اسمبلی کے باہر اور اسمبلی کے اندر لوگ اس طرح سے خوش تھے. پولیس ظاہر ہے جہاں کوئی ڈیوٹی ان کی تھی وہاں وہ نظر تو آ رہی ہوگی، لیکن کسی جگہ کسی کو روکنے کے لیے، کسی کو بلا وجہ چیک کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے، کچھ اپنا آپ دکھانے کے لیے کسی جگہ پولیس نظر نہیں آئی. اور جو نامزد پی ٹی آئی کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اس کا پی ٹی آئی کا جو مفلر ہوتا ہے وہ گلے میں ڈالا ہوا تھا، اور انہوں نے جو وہاں جو ارد گرد ان کے ایم پی ایز تھے اور ان کے جو نمائندگان تھے، جو پارٹی کے ورکر تھے، عہدیداران تھے، جو عوام الناس تھے، جو صحافی تھے، جو مہمان آئے ہوئے تھے، وہ ان سب لوگوں میں اس قدر زیادہ جوش و جذبہ تھا، دیدنی جوش تھا. اور جو کیفیت آج کے پی کے کی اسمبلی میں دیکھی گئی، صحیح معنوں میں ایک عوامی راج کی طرف جاتا ہوا ماحول نظر آ رہا تھا. اور عوامی ریفرنڈم ہے یہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں کے لیے بھی اور مرکز کے لیے بھی، کہ جس انداز سے لوگوں نے پذیرائی کی ہے پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگوں کو، اور انہوں نے آ کے جس انداز سے عمران خان صاحب کا ذکر کیا اور شکریہ ادا کیا، اور ساری کی ساری جو کچھ بھی کامیابی ہے اس کا سارے کا سیرا صرف عمران خان صاحب کی ان کوششوں کو جاتا ہے، ان کے اس نظریوں کو جاتا ہے، ان کے اس اسٹرگل کو جاتا ہے کہ وہ عوام الناس کے لیے جیل میں ہیں، وہ بھی جیل میں، ان کی زوجہ محترمہ بھی جیل میں، ان کے ساتھی بھی جیل میں، ان کے ارکان بھی جیل میں، ان کے صدر بھی، ان کے وائس چیئرمین بھی، اور ان کے اور بے شمار جو خواتین پارٹی کی ساتھی ہیں وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں. ناظرین، جو اس وقت ایک ریٹنگ کی ایجنسی ہے دنیا کی سب سے بڑی یا سب سے مشہور، موڈی، ان کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ حکومت انتہائی کمزور حکومت ہوگی، دنیا میں اس کی کوئی کسی طور پہ بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اور اس کو آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے، اس کے تکمیل کے لیے انتہائی مشکلات ہوں گی. یہ موڈی کا جو تجزیہ اور تبصرہ ہے اور جو ان کا کہنا ہے، یہ پاکستان کے لیے الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان کس انداز سے کل مزید قرض نہیں حاصل کر سکے گا، اس میں مشکلات ہوں گی، اور اگر وہ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا تو جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ کہاں سے کریں گے. اس لیے اگر آج بھی کوئی سمجھ جائے، اور جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے ان کو اگر مینڈیٹ دے دیا جائے، انہیں حکومت کرنے دی جائے، انہیں حکومت بنانے دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کی معیشت کے لیے بھی. ناظرین، آج پی ڈی ایم 2 کے اتحادیوں نے مولانا فضل الرحمان پہ بڑے ڈورے ڈالے جی. وہ ان کے ڈیرے پہ گئے، احسن اقبال اور گیلانی صاحب اور سنجرانی اور باقی کافی بڑا لمبا چوڑا 5-6 جماعتوں کا وفد تھا، کہ جنہوں نے جا کے مولانا سے اور ان کے جو باقی جماعت کے زعماء ان سے بات کی ہے، اور انہیں باہر آ کے جو کچھ کہا گیا ہے اپنا ایاز صادق صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے مولانا سے ووٹ لینے کے لیے گئے تھے، ووٹ کی گزارش کرنے گئے تھے. انہوں نے کہا جی مولانا سے ہمارا بڑا تعلق ہے، 2013 میں ہم نے بڑا مل کے کام کیا، مولانا ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور ان کی بڑی اہمیت ہے پاکستان کی سیاست. بڑی انہوں نے خوشامد اور چاپلوسی والی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ مولانا نے آپ کو ووٹ دینے کا وعدہ کر لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا نے سوچنے کا وقت مانگا ہے اور ہم امید لے کے آئے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کل بھی دوبارہ ہاؤس میں بھی مولانا سے ملاقات ہوگی اور پھر ملاقاتیں جاری رہیں گی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ناظرین، یاد رکھنے والی بات ہے کہ اچھا ایک اور بات جو ایاز صادق صاحب نے کہی کہ مولانا کو کسی جماعت سے کوئی گلہ نہیں ہے، حالات سے گلہ ہے. یہ غلط بیانی کی ہے ایاز صادق صاحب نے. ایاز صادق صاحب، مولانا نے چند دن پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا نون لیگ کے حوالے سے اور نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ لاڈلے ہیں، وہ لاڈلے ہیں. یہ کس سے گلا تھا؟ یہ کس سے شکایت تھی؟ یہ ڈائریکٹلی شکایت پہلے نمبر پہ نون لیگ سے تھی کہ آپ اس وقت لاڈلے بن چکے ہیں،
آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی وجہ سے جو باقی جماعتیں ہیں ان میں ظاہر ہے JUI بھی ہو سکتی ہے، ان میں ANP بھی ہو سکتی ہے، ان میں PTI تو ہے ہی ہے ہر صورت پہ، کہ ان لوگوں کو کرش کیا جائے، ان لوگوں کو کمزور کیا جائے، ان لوگوں کو محتاج کیا جائے، ان لوگوں کو دست نگر کیا جائے نون لیگ کا۔ تو اس لیے مولانا نے بڑے درست انداز سے آپ پہ جو کچھ جملہ کسا تھا اس وقت، وہ بڑا صحیح جملہ تھا۔ ناظرین، اس وقت ایک کوشش ہو رہی ہے کہ مریم کو عوامی بنایا جائے، تختیاں لگوائی جا رہی ہیں، IG، چیف سیکرٹری، وہ جو یہ خوشامدوں کے جو عادی اور ماہر ہوتے ہیں، وہ لمی جی بنوال ہے، حق آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ بہت ساری ان کے حوالے سے ایسی چیزیں مشہور ہیں۔ تو وہ مریم کو کبھی تھانے لے کے جا رہے ہیں، کبھی کسی اسپتال لے کے جا رہے ہیں، کبھی کسی اور جگہ دفاتر میں ان کو لے کے جا رہے ہیں، اور ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ مریم بی بی ہاں بڑا کام کرنے کے لیے آئی ہے، انہوں نے بڑے کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اگر انہوں نے بہت کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہو، ان کے پلے کچھ ہو، تو پریویس جو ہسٹری جتنی بھی ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر ان کے اندر کچھ ہو تو پھر یہ بیوروکریسی کے ذریعے سے ان کے بتائے ہوئے نقشوں پہ اور اس پہ بتائے ہوئے لکیروں پہ وہ نہ چلیں، وہ اپنے انداز سے کچھ کریں۔ جب پورے کیمروں کے ساتھ ٹک 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 فلیش لائٹیں لگ رہی ہوں اور کیمرے چل رہے ہوں، تو تھانے میں جب آپ جائیں گے تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ طے شدہ پروگرام ہے۔ یا تو یہ ہونا کہ اچانک بغیر بتائے تھانہ گنج منڈی میں آپ آ گئے، آپ گلبرگ میں چلے گئے، آپ سیالکوٹ میں چلے گئے، کسی کو علم نہیں ہو، کوئی کیمرے والا کوئی نہ ہو، کوئی IG ساتھ آپ کے نہ ہو۔ جب صوبے کی ساری قیادت آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ اس کو کیا نام دیں گے اس دورے کو؟ اس لیے یہ سوائے مریم کی ایک جو اس کو عوامی بنانے کی کوشش ہے اور اس کو ایک چلتا پرزا دکھانے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، آج لندن میں راہل گاندھی صاحب کی آمد پہ سکھوں نے مظاہرے کیے ہیں۔ سکھوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی دادی اندرا گاندھی اور ان کے والد راجیو گاندھی، انہوں نے سکھوں پہ بے انتہا مظالم کیے، اس لیے انہوں نے جو اس وقت جو سکھوں کی، آپ کو پتہ ہے نا کہ کینیڈا میں ہو، برطانیہ میں ہو، امریکہ میں ہو، اس وقت ریفرینڈم چل رہے ہیں، بہت سارے ریفرینڈم ہو چکے ہیں جس میں درجنوں سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ حصہ لے چکے ہیں، اور وہ سکھ کمیونٹی اس وقت انڈیا سے علیحدگی کے لیے بڑے زور و شور سے تحریک چلا رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے انڈیا والوں نے کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کا قتل کروایا، اور کینیڈین گورنمنٹ نے اس پہ انڈین گورنمنٹ کو نامزد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ریاست سے باہر لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، مخالفین کو قتل کروانے کے لیے بھارتی حکومت جو کچھ کر رہی ہے، انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اس کو رکھا۔ اس لیے آج جو کچھ راہل گاندھی کی آمد پہ لندن میں ہوا، وہ اس چیز کا ایک علامت ہے کہ بھارت کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ بدھ ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، کہ جو اقلیتیں ہیں، جو مائنارٹیز ہیں وہاں پہ ہیں، وہ کس قدر خوف میں مبتلا ہیں، وہ کس قدر مشکلات کا شکار ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کی عبادت گاہیں گرائی جا رہی ہیں، تباہ کی جا رہے ہیں۔ بابری مسجد اس کی مثال ہے۔ اس لیے جو کچھ اس وقت مودی گورنمنٹ کر رہی ہے، ان کو کل بہت برا ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اگرچہ راہل گاندھی کا تعلق مودی کی حکومت سے نہیں ہے، مودی کی پارٹی سے بھی نہیں ہے، لیکن وہ انڈین کی وہ سوچ، ہندو مت کی وہ سوچ، وہ جو ہندوتوا والی وہ سوچ ہے، وہ مائنارٹیز میں خوف مبتلا کیے ہوئے ہے، اور اس کا مظاہرہ روزانہ کی بنیاد پہ کبھی ایک جگہ پہ ہوتا ہے اور کبھی دوسری جگہ پہ ہوتا ہے۔ ناظرین، چاہیے تو یہ کہ انڈیا اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے، وہ جمہوریت کا راگ الاپتا ہے، وہ اقلیتوں کا خیال رکھے، لیکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ اقلیتوں کا خیال رکھے تو اسے کشمیر آزاد کرنا پڑے گا، اگر وہ اقلیتوں کا خیال رکھے تو اسے خالصتان بنوانا پڑے گا، اگر اقلیتوں کا خیال رکھے تو اسی طرح سے میزورام، ناگا لینڈ اور بہت ساری اور جگہیں، ان کو بھی آزادی دینی پڑے گی، لیکن وہ
ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی جو جبلت میں ہے وہ جبر ہے، جبروت ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور جس طرح سے سکھوں کے، آپ کو پتہ ہے کہ دربار صاحب پہ جو حملہ کیا گیا تھا اندرا گاندھی کے دور میں، اسی کی وجہ سے پھر اندرا گاندھی کا قتل ہوا، پھر راجیو گاندھی کا قتل ہوا۔ ایک تسلسل کے ساتھ پھر سکھوں نے بدلے اتارے، انہوں نے بدلے لیے۔ سکھ قوم بڑی دلیر قوم ہے، وہ بدلہ لینے میں کبھی تاخیر نہیں کرتی، دیر نہیں کرتی۔ اور اس کی مثال آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادتی کرنے والا تھا یہاں سکھوں کے ساتھ، جنرل ڈائر، اس کو کدھر برطانیہ میں جا کے اس وقت ایک سکھ نے قتل کیا تھا۔ ناظرین، پاکستان میں ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، جیتے ہوئوں کو ہروایا جا رہا ہے اور ہارے ہوئوں کو جتوا کر حکومتیں ان کی بنوائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ کھیل 1970 میں کھیلا گیا تھا، پاکستان 2 لخت ہوا۔ آج اگر پھر یہی کھیل کھیلا جائے گا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں کے ہاتھوں میں ڈوریاں ہیں وہ سمجھ جائیں کہ ڈوریاں درست جگہ پہ ہلائی جائے، غلط جگہ پہ نہ ہلائی جائے۔ یہ غلط جگہ پہ ڈوریاں لانے سے مراد یہ ہے کہ ماچس کی تیلی سلگائی جا رہی ہے خشک بھوسے کے یا خشک پتوں کے یا خشک جنگل کے، اس میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کریں گے تو نقصان ہوگا، کس کا؟ 25 کروڑ پاکستانیوں کا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حفاظت میں رکھے، اور جو ہمارے کرتا دھرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے سلیم عطا فرمائے۔ فلسطین میں آج بھی 92 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، شہداء کی تعداد 30,000 پلس ہو چکی ہے، زخمیوں کی تعداد 60,000 سے اوپر ہو چکی ہے، اور بے گھر تو سمجھ لیں کہ پورے کا پورا فلسطین ہے۔ دعا گواں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا گھر نصیب کرے، اپنا وطن نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔